بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن کے رولز، اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں بھی اگر نون ساکن یا تنوین پورے قرآن میں اگر کہیں بھی نظر آتا ہے تو وہاں 5 پاسبلز رول ہوتے ہیں، یا 5 میں سے کوئی ایک رول ضرور اپلائی کرنا ہوتا ہے، جس میں سے ہم اظہار کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم اخفا پڑھیں گے۔ وہ جو 5 رول بتائے جا رہے ہیں ان کا نام کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1 اظہار، اخفا، اقلاب۔ ادغام کو جن لوگوں نے 2 حصوں میں بانٹا ہے اسی اعتبار سے وہ لوگ 5 گنتے ہیں، اور جو لوگ صرف ادغام کو ایک ہی رول کے حساب سے پڑھتے ہیں تو ان کے حساب سے پھر نون ساکن یا تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد تھراٹ لیٹرز، یہاں پر آپ دیکھیے یہاں سیکوینس آرڈر میں ہے الف با تا ثا، یہ بلاکس کے اندر ہا، خا، عین، غین، حمزہ، ہا، حمزہ۔ اگر یہ 6 حروف نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو ہم نون ساکن کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اس آرڈر سے نہیں پڑھتے ہیں، اس آرڈر سے یاد کرتے ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو پھر نون ساکن کا اظہار کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین پڑھتے وقت زبان کی نوک تالو سے لگ جاتی ہے، یعنی چپک جاتی ہے، لیکن اخفا کرتے وقت زبان کی نوک تالو سے نہیں لگتی ہے اور باقی آواز ناک کے جڑ کی طرف جاتی ہے۔ یہاں ہم اظہار کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو زبان کی نوک اوپر کے تالو کو ٹچ کرتی ہے، اور کلیئر ساؤنڈ آف نون یعنی ان ساؤنڈ آف ننیشن وہ ہمیں سنائی دیتی ہے اظہار میں، جب نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف ہوں۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا طیرن، ابابیل، نارن، رن، حایا ہے، حامیہ، لمن خشیہ من غیرہ، یومئذ، ذن علیہا، منہ خطابا، من عین، آنیہ، کفوا، کفوا احد۔ ہر ایک مثال میں تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی تھا، جو ہمارا پچھلا سبق تھا۔ آج کا سبق ہمارا اخفا ہے۔ آج ہم نون ساکن کا اگلا قاعدہ اخفا پڑھ رہے ہیں، اور اخفا جاننے کے لیے اخفا کیسے کیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم تنوین کو سمجھ لیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ ہم ریویژن میں پڑھ چکے ہیں۔ تنوین کے اندر ایک ہڈن نون ساکن یا نون ساکن کی آواز پوشیدہ ہوتی ہے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ جس نون کے اوپر یہ نشان گول دال کی شکل کا، دال جیسے کی شکل کا آپ کو یہ سمبل یا سائن نظر آئے تو وہ نون ساکن ہے۔ اب جب بھی آپ قاعدہ ڈھونڈیں گی تو نون کا ساکن ہونا ضروری ہے، نون پر جزم یا سکون ہو، اس سائن کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ معلوم یہ چلا کہ یہ قاعدہ ہم تنوین میں پڑھیں گے اور نون ساکن میں پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 8 کے اندر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین دونوں برابر ہوتے ہیں، آواز کے حساب سے، لہجے کے حساب سے، پروننسیشن کے حساب سے، یہ ساؤنڈ دونوں کی سملر ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اخفا کے کیا معنی ہیں؟ اخفا کے معنی ہے چھپانا، خفیہ، پوشیدہ۔ تو اخفا کے معنی چھپانے کے ہیں۔ عربی لغت یا عربی ڈکشنری میں اخفا کہتے ہیں چھپانے کو۔ تجوید میں اخفا کا کیا معنی ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تنوین یا نون ساکن کی آواز کو جب ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں تو اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ ایک مثال سمجھ لیجئے، اکثر ہم دیتے ہیں PIN، پن، نون ساؤنڈ ایک دم کلیئر ہے، اسی کو جب آپ پنک پڑھتے ہیں تو یہ ہو جاتی ہے آواز PIN کے پنک۔ جو نون کی جو N ساؤنڈ جو ہے
وہ کلیئر سنائی نہیں دے رہی ہے. حروف اخفا 15 ہیں. حروف اخفا 15 ہوتے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد اگر یہ 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پھر نون ساکن کی آواز کو صاف نہیں پڑھتے ہیں، اور وہ 15 حروف ہیں تا، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، ف، قاف، کاف. ایک لیٹر مسنگ ہے. اس کو ہندی کی ان آوازوں سے ملتا جلتا بتایا گیا ہے. جیسے جب آپ اونٹ پڑھتے ہیں تو ایک آواز ناک کے اندر جا رہی ہوتی ہے، لیکن نون کی صاف آواز سنائی نہیں دیتی. اونچا، جنگل، پنکھا. اور یہی قاعدہ ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں، ہندی میں بھی دیکھتے ہیں. ایسا ہی کچھ قاعدہ ہم عربی میں پڑھتے ہیں. سبق نمبر 10 یا تختی نمبر 10، اخفا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آویں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، یعنی نوک زبان تالو سے ہٹا کر جیسے اردو میں پنکھا کی نون پڑھتے ہیں. اخفا کی مقدار 1 الف ہے. اخفا مطلب جب ہم چھپائیں گے تو وہاں پر ہمیں غنہ بھی کرنا ہوگا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنے کو. حروف اخفا 15 ہے. تنوین یا نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور کچھ قاعدے بعد میں پڑھیں گے. یہاں پر آپ دیکھیے زبان کی جو نوک ہے، اگر کوئی انسان من شیئن پڑھے تو قرآن کے اندر وہ پڑھے گا مطلب ساؤنڈ آف نون جو ہے یا ساؤنڈ آف نون ساکن جو ہے اس کو ہائیڈ کرنا ہوگا، جس کے لیے ہمیں ٹپ آف دا ٹنگ ایلیویٹ نہیں کرنی ہے، ہارٹ پیلیٹ کی طرف اٹھانی نہیں ہے زبان کی نوک کو، بلکہ نیچے ہی رکھنا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. شیئن، شیئن، اسی کو اخفا کہتے ہیں. اب اخفا کے جو 15 حروف ہیں عام طور پر لوگوں کو یاد نہیں رہتے ہیں. اس کے لیے ہم یہاں پر کچھ مشق کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں یاد رہ جائیں. اس فگر میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر نون تو پڑھا جا رہا ہے، لیکن ٹپ آف دا ٹنگ ہارٹ پیلٹ کو یا اوپر کے تالو کو نہیں چھو رہی ہے. شرری، شرری. اب یہ قاعدہ تو آپ سب کی سمجھ میں آ گیا. آئیے تھوڑا کچھ اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. فَمَن عُفِیَ. اب آپ میں سے کوئی بتائیے اس کو ہم نے ٹھیک پڑھا یا اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَمَن عُفِیَ، کیا یہ ٹھیک طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا؟ نو میم. نو میم. اچھا ماشاء اللہ. تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ میم نون کو کلیئر پڑھیں گے. فمن. سسٹر انوم کہہ رہی ہیں نون کو کلیئر پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے یہ بھی بتا دیجیے. میم کیونکہ عین حروف حلقی ہے تو اس لیے. ماشاء اللہ. کیونکہ آپ کو حروف حلقی کی پہچان تھی، اور حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا. اور یہاں پر نون ساکن از فالوڈ بائی عین. اگر یہ 6 حروف آتے ہیں تو ہم کلیئر ساؤنڈ سے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب جو ہم نے شروع میں پڑھا وہ مناسب نہیں تھا. اسی لیے ہم نے یہاں پر رکھی تھی. ان کا دیکھتے ہیں لوگوں کو یاد رہتا ہے یا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم اخفا کا قاعدہ پڑھتے پڑھتے سوئچ ہو گئے اظہار پر. اخفا کیا ہے؟ چلیے یہاں پر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ کو بتانا ہے کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے. اور پلیز کورس میں آنسر مت کیجیے گا، جس سے ہم پوچھیں وہی، یا آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں آنسر کے لیے. یہاں لکھا ہے انت منذر، اور آپ لوگ کو بتانا ہے کیا یہ قاعدہ ٹھیک ہے. سسٹر صالحہ بتائیں گی. ماشاءاللہ مائک آن کر کے بتائیے. نہیں میم، اس کو ہم اخفا کر کے پڑھیں گے انتا، کیوں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں وہ بتا دیجیے. کیونکہ تا جو ہے وہ حروف حلقی نہیں ہے. کیونکہ تا جو ہے حروف حلقی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کوئی بتائیے ریزن. سسٹر انم آپ بتائیے. میم کیا آپ کا کیونکہ جواب؟ میم تا کیونکہ حروف اخفا ہے، اس لیے ہم نون ساکن کا
छुपाएंगे, नून साकिन का इजहार नहीं करेंगे, इख्फा करेंगे, मतलब क्लियर से नहीं पढ़ेंगे, नून को छुपा के पढ़ेंगे, ऐसे अंता। जी, यस मैम। दोनों ही जवाब ठीक हैं। जो सिस्टर सालिहा ने कहा कि नून साकिन के बाद ता हुरूफ हल्की नहीं है, तो इसलिए शायद वो इख्फा कर रही थी। लेकिन और बेहतर जवाब ये है कि नून साकिन के बाद ता हुरूफ इख्फा है। जब हुरूफ इख्फा आते हैं तो नून साकिन को छुपाते हैं और गुन्ना करते हैं। छुपाने का मतलब ये है कि ज़बान की नोक ऊपर नहीं लगे, इसको छुपाना कहते हैं। और गुन्ना का मतलब है आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ें। तमुज़िरु, मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको दो बातों का ख्याल रखना है। ज़बान की नोक ऊपर के तालु को टच नहीं करनी है, आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोक कर पढ़ना है। जी, अब किसी का कोई सवाल है? शायद कोई सिस्टर सवाल कर रही थी। नेक्स्ट है किरामन, यहाँ लिखा है किरामन, लेकिन तनवीन में भी साउंड ऑफ ननेशन या नून साउंड होती है हिडन, इसलिए इस साउंड को भी हम छुपा लेंगे, क्योंकि फॉलोड बाय जो है काफ है, फॉलोड लेटर जो है वो काफ है और काफ हुरूफ इख्फा है। किरामन कातिबीन कुन्तु तुराबा यतीमन फआवा मा दखलहु उन्सा मिन शैइन। अब मालूम ये हुआ, बहुत सारी मिसालें हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा आते हैं तो नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को छुपाकर और गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। इस स्लाइड के अंदर दोनों चीज़ों को बताया गया है कि तनवीन के बाद भी आ सकते हैं ये हुरूफ और नून साकिन के बाद भी आ सकते हैं, और पूरी नूरानी क़ायदे की मिसालों को इसमें पेश किया गया है। अब चलते हैं इख्फा के टाइप्स ऑफ इख्फा की तरफ। ये क्यों हम कह रहे हैं, इख्फा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हुरूफ में आप इस टर्म को यूज़ होता हुआ देख सकती हैं। जब भी आपसे कहा जाए इख्फ़ाए हक़ीक़ी, एक वर्ड ऐड कर लीजिए, हक़ीक़ी, ओरिजिनल इख्फ़ा, तो फ़ौरन आप समझ जाइए नून साकिन या तनवीन की बात हो रही है। इख्फ़ा का मतलब छुपाना, छुपा कर पढ़ते किसको है? नून साकिन को। अब इससे ये समझ में आता है कि टाइप्स ऑफ इख्फ़ा का मतलब किसी और लेटर का भी इख्फ़ा होता होगा, लेकिन जब भी हम इख्फ़ाए हक़ीक़ी कहते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, इमेज एकदम क्लियर हो जाती है कि हम नून साकिन की बात कर रहे हैं, किसी अदर लेटर के इख्फ़ा की बात नहीं कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ इख्फ़ा जो है, नून साकिन का इख्फ़ा इख्फ़ाए हक़ीक़ी कहलाता है, और इख्फ़ाए हक़ीक़ी भी दो तरह का होता है, हैवी गुन्ना के साथ लाइट इख्फ़ा, सॉरी बोल्ड इख्फ़ा, और लाइट गुन्ना के साथ वो भी इख्फ़ा है, लेकिन एक में लाइट गुन्ना होगा और एक में हैवी गुन्ना होगा। अब ये लाइट गुन्ना और हैवी गुन्ना क्या है ये समझ लेते हैं। ये तो आप लोग जान चुकी हैं कि नज़ल साउंड को, नाक से आने वाली आवाज़ को गुन्ना कहते हैं। जो आवाज़ नाक में थोड़ी देर ठहर जाए उसे हम गुन्ना कहते हैं। गुन्ना दो तरह के होते हैं इख्फ़ा के अंदर, याद रखिए, इख्फ़ा के अंदर। दीगर जगह आप जब गुन्ना करती हैं तो वहाँ पर ये तफसील नहीं है, हम पहले भी गुन्ना पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको ये हैवी और लाइट कहाँ करना है, जब आप नून साकिन या तनवीन का इख्फ़ा कर रही हों तब वहाँ पर गुन्ने को या तो लाइट करेंगे या फिर हैवी करेंगे। लाइट गुन्ना वहाँ होगा जहाँ पर गुन्ना के बाद लाइट हुरूफ होंगे, और हैवी गुन्ना वहाँ होगा जहाँ पर नून साकिन या तनवीन के बाद बोल्ड लेटर्स या हैवी लेटर्स होंगे। अब ये हैवी लेटर्स क्या हैं, यहाँ पर लिखा है, इसको स्वाद से कर लेते हैं, ऑर्डर चेंज हो गया है, यहाँ ज़्वाद पहले लिखा है, स्वाद, ज़्वाद, त्वा, ज़्वा, क़ाफ, यहाँ पर 5 हैं ये, और ये पांचों हुरूफ जो हैं इनको हमेशा हर हाल में मोटा ही पढ़ना चाहिए, हैवी साउंड से पढ़ना चाहिए। इसलिए जब भी ये हुरूफ
صاد، ضاد، طا، ظا اور قاف. جب یہ حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں پر ساؤنڈ آف غنہ جو ہے وہ ہیوی سنائی دے گا. یہ ساؤنڈ آف غنہ ہم کہاں بات کر رہے ہیں؟ اخفا کے اندر. اخفا کا مطلب نون ساکن کو چھپانا، اور چھپاتے وقت ہمیں تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا ہوتا ہے. اس میں پھر دو طریقے ہیں. آئیے ان کو ہر ایک کا اخفا لیٹر سے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یاد رکھیے پلیز، کلاس کے بعد ایک سوال آنے والا ہے اور یہاں سے آپ بہت غور سے کلاس کو سنیے اور ہر حرف کو یاد کرتی چلیے. حروف اخفا میں پہلا لیٹر تا ہے. الف با حروف اخفا کا حصہ نہیں ہے، پہلا لیٹر تا ہے. تا میں اخفا لائٹ ہے، غنہ لائٹ ہوگا. جیسے تفاوت، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن کو مثال بنایا گیا ہے، تفاوت. اسی کے آگے مثال ہے حیلتن، یہاں پر تنوین کی مثال ہے، یعنی دو زبر کی مثال ہے. دو زبر میں بھی نون ساکن ہڈن ہوتا ہے. حیلتن تلبسونہا. پھر اگلا لیٹر ثا ہے. یہاں سے آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گی تو اچھا رہے گا، ہینڈ ریز کرتے رہیے. ثا کا اخفا آپ میں سے کوئی پڑھے گا پلیز؟ جی انم پڑھیے، مائک آن کیجیے. والأنثى بالأنثى ما جی سجادا. جی، اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی مثال کے اندر نون ساکن کے ساتھ اخفا بتایا گیا ہے اور دوسرے خانے میں ہم تنوین کا اخفا پڑھ رہے ہیں. جی سسٹر صالحہ پڑھیں گی اب جیم کا اخفا. یاد رکھیے تا کے بعد ثا تھا اور ثا کے بعد جیم ہے، اپنے آرڈر سے آ رہا ہے. جی اس کو پڑھیں گے سسٹر صالحہ. جی سسٹر صالحہ پڑھیں. جاءه. ماشاء اللہ. اور یہ دوسرا، یہ دو پیش ہیں. عینا جاریہ جاریہ جاریہ. عین، عین، آواز صاف نہیں اچھا آئی ہمیں آپ کی. عین جاریہ. جی سسٹر صالحہ، کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ آواز بہت بدلی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. یس میم، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری. اوہو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. پھر ہے دال، پیچھے سے یاد کرتے ہیں تا ثا جیم دال. میں دونی وک وک، جزم آتا ہے الف پر تو جھٹکے سے پڑھتے ہیں وک صادہ قا. نیکسٹ کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہیں تو ہینڈ ریز کر لیں. اگلا حرف ہے زال، اور زال کا اخفا ہے تنذرہم عزیزون. عزی، زا میں ایک ساؤنڈ آف وسل، عزیزون ذو انتقام. جی سسٹر نوما نیکسٹ آپ پڑھیں گی دال زال زا کا. جی المنزلون پھر سے ایک بار نف المنزلون رکیے ایک منٹ. نف من میں جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ اوپر ٹچ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اوپر ٹچ ہو رہی ہے. کیپ اوے، اس کو الگ رکھیے. المنزلون باقی لوگ من بتائیں کیا ہمیں تو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی اوپر کو من ٹچ ہو رہی ہے؟ کیا آپ لوگ کو بھی من محسوس ہو رہا ہو رہی ہے. ہے؟ جی تو Yes, سسٹر ma'am, نوما ہو ابھی اور رہی ہے. پریکٹس کی ضرورت ہے. چلیے نیکسٹ بھی پڑھ دیجیے نوما آپ. میم نف نفسن زکیتم. جی نفس، غنہ بھی کرنا ہے اور اخفا بھی. نفس زکی.
नफ्सन ज़कियतम। जी, तो अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत महसूस हो रही है। माशाल्लाह आपने कोशिश की बहुत अच्छी। जी मैम, सिस्टर ज़रूर। जी, सिस्टर फबीहा आप पढ़िए नेक्स्ट। जी मैम। अल इंसानु खम खमसतन खम्स मैम ये डबल दो पेश पेश है। दो पेश। ओके। जी, खमसतन सादिसुहुम। माशाल्लाह वेरी गुड। इंसानु उस कुरान मजीद की आयत में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द खलक़नल इंसानु इंसानु एक तो जबान की नोक को ऊपर से नहीं लगाना है, दूसरा नाक में रोक कर पढ़ना है। माशाल्लाह। फिर शीन का इख्फा है। शीन का इख्फा कौन कोशिश करेंगी पढ़ने के लिए? प्लीज आप सभी लोग पढ़िए। चलिए सिस्टर फातिमा आप पढ़िए। من شيء जी माशाल्लाह। दूसरा شيء شهيد माशाल्लाह। फिर है स्वाद का इख्फा। अगर कोई और भी पढ़ना चाहें तो हैंड रेज कर सकती हैं। मंसूरा मंसूरा बिरीह صار بريح صرصر कुछ मिसप्रिंट है तो उसमें गलती हो रही तो कोई बात नहीं है। लिखाई की कुछ कमी महसूस हो रही है। अलगरस हमें इख्फा के बारे में मालूम होना चाहिए कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हम पढ़ें तो वहाँ पर नून साकिन की आवाज़ साफ नहीं सुनाई देना चाहिए, छुपाना चाहिए उसको और गुन्ना के साथ पढ़ना चाहिए। मौजूद मौजूद क़िस्मतुन ज़ीज़ा। फिर तो का इख्फा है طبق طبق كشجرة كشجرة طيبة। आइए देखते हैं इसको कि अगर कोई इख्फा ना करे तो आवाज़ कैसी सुनाई देगी। كشجرة طيبة ये गलत है। كشجرة طيبة ज़ा का इख्फा है। انظر انظر قرى قرى ظاهرة पा का इख्फा है। أنفسكم أنفسكم تبعا تبعا فهل क़ाफ का इख्फा। अच्छा यहाँ पर एक बात उस वक्त बताने से रह गई लेकिन आप याद रखिए हर स्लाइड में भी जब आप लोग वीडियो देखें तो याद रखिएगा ऊपर लिखा हुआ है हर एक में लाइट इख्फा हो रहा है या हैवी हो रहा है। तो हैवी लेटर्स के साथ में हैवी इख्फा है। म्याऊ म्याऊ क़ाब म्याऊ क़ाबली मतलब क्योंकि हम हैवी लेटर्स को जब पढ़ रहे होते हैं तो साउंड ऑफ गुन्ना भी थोड़ा हैवी सुनाई भारी सुनाई देती है। शैइउन क़दीर शैइउन क़दीर। और ये फाइनल काफ का इख्फा है। मिनकुम
किरामा किरामा कातिबीन। इस तरह हमने इख्फा के बारे में आज पढ़ा और इख्फा के 15 हरूफ हैं। अक्सर लोग को ये याद नहीं रहते, लेकिन क्योंकि हमने एक एक करके सबको पढ़ा है तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। यहाँ पर अलिफ टू या लिखा है, इसको सिर्फ आपको अलिफ बा को छोड़ के ता सा जीम फिर हा, क्योंकि हरूफ हल्की है उसको छोड़ देना है, खा को भी छोड़ देना है, फिर दाल जाल रा को छोड़ देना है। और अगर ये याद ना हो पाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम हरूफ इख्फा को याद कर लेते हैं लेकिन एक हफ्ते बाद एक महीने बाद फिर भूल जाएंगे, क्योंकि तादाद में ज़्यादा हैं और फिर बीच बीच से हैं। तो जो नून साकिन के और कायदे हैं वहाँ पर हम दीगर हरूफ को याद करके इनको स्किप करने के बाद भी इस कायदे को अच्छी तरह समझकर याद रख सकते हैं, जो इंशाल्लाह अगले 2 असबाक पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा। अब इस फिगर से आप देख सकते हैं कि प्लेस ऑफ गुन्ना क्या है। क्यों कहीं ना कहीं हम इस जो आपको ये ब्लू एरो से दिखाया गया है कि नज़ल आर्टिकुलेशन से गुन्ना आता है, नाक के अंदर से ये आवाज़ सुनाई दे रही होती है, और ओरल आर्टिकुलेशन यानी मुंह का हिस्सा, यहाँ से हम इस पर हम जबान की नोक को टच न करके दूर रखकर इस तरह उस जो जबान की टिप है उसको नीचे रखकर हमारी जो आवाज़ है वो नाक से आती है। पूरी फिगर से समझना है। बहुत ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदा ही नहीं कर पाते। लोग कहते हैं हमसे अदा नहीं हो रहा, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की शिफा भी रखी है। ये आवाज़ जो है नाक में जब जाती है तो ये हमारे ब्रेन के बहुत करीब होती है, जिसमें हमारी ज़हनी परेशानियाँ जाती रहती हैं और रूहानी और जिस्मानी हमारी तरक्की होती है। अब इसको दूसरे तरीके से पढ़कर देखते हैं इख्फा को। यहाँ पर लिखा है मन जाआ। मन में नून साकिन है और फिर हुरूफ इख्फा जीम है। तो आपको कैसे करना है, कुछ इस तरह से पढ़ना है। इन्होंने नून की तादाद बढ़ाकर गुन्ने को दिखाया है और इस तरह आपको नाक में आवाज को रोककर बगैर ऊपर के तालु से जबान को टच किए पढ़ना है। जा। और भी कुछ मिसालें हैं। द अ, नीचे वाली मिसाल को आप देख सकते हैं। द माशाल्लाह बहुत अच्छी स्लाइड्स तैयार की हैं हमारी टीम ने, जिससे मुख्तलिफ अंदाज में देखकर आप इसको समझ सकते हैं। ثمنا ثمنا قليلا ثمنا قليلا। और आखिरी मिसाल इसमें है من طيبات من طيبات से मालूम हमें ये हुआ कि पहले नून साकिन और तनवीन का आना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक शर्त पाई जाए, या तो नून साकिन हो पूरे कुरान में कहीं भी, या तनवीन हो, और उसके बाद अगर हुरूफ इख्फा हैं तब हम नाक में आवाज़ को छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। और अच्छा, एक सवाल है कि कोई भी जवाब दे सकता है, हम इख्फा किसका करते हैं? कोई भी जवाब दीजिए। इख्फा किसका करते हैं हम? नून साकिन और तनवीन का। वेरी गुड। यानी छुपाते किसको हैं हम? नून साकिन की आवाज को छुपाते हैं या तनवीन की आवाज को छुपाते हैं। सवाल है हम क्यों छुपाते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज को? कोई भी जवाब दीजिए। देखें सबक समझ में आया या नहीं। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद जब हुरूफ इख्फा के 15 हुरूफ आते हैं तो छुपाते हैं। रीजन नंबर 1। दूसरा रीजन ये कि नून इनको इसलिए छुपाते हैं या तनवीन की आवाज़ को इसलिए छुपाते हैं क्योंकि ये जो 15 हुरूफ हैं इनका आर्टिकुलेशन या मखरज नून साकिन या तनवीन की आवाज़ से काफ़ी अंदर की तरफ या दूर है। दोनों को एट अ टाइम पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए फिर नून साकिन के मखरज को छुपाकर अगले हर्फ को क्लियर पढ़ने के लिए ऐसा किया जाता है। तो या एक दूसरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। नून साकिन का
اخفا کب کرتے ہیں؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ جی سسٹر صالحہ، کوئی بھی دیجیے جواب جس کو آ رہا ہے۔ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ایزی ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف ہوں گے تو نون ساکن کا اخفا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ زبان کی نوک کو اوپر کے تالو سے نہیں لگائیں گے، پلس ناک میں آواز کو روکیں گے۔ اور یہ ایک ایسی پکچر ہے جو قرآن مجید میں اخفا کی بہتات یا بہت زیادہ بار اخفا کے آنے کو بتاتی ہے۔ یہ کچھ ایک ہی پیج پر کپل آف ٹائم آپ دیکھیں گی بہت مرتبہ اخفا آیا ہے، اور لوگ اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ احکام التجوید میں اب یہ جان لیجئے، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر 15 حروف آئیں گے تو نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں۔ 2 طرح کا اخفا ہوتا ہے، موٹا اخفا اور باریک۔ موٹے میں تا ثا جیم دال زال زا سین شین فا کاف، اور موٹا اخفا صاد ضاد طا ظا قاف 5 حروف میں ہوتا ہے۔ باقی یہ چاہیں تو آپ اس کا پریکٹس کے لیے اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یہ سارے حروف سیکوینس سے لگائے گئے ہیں۔ یہ والا تا ثا جیم دال زال، کوشش کیجئے ایک بار تو اس کو یاد ہی کر لیں، تا ثا جیم دال زال۔ پھر ان کے آگے مثالیں ہیں، اس کے مشق کر لیجئے گا۔ ز ز سین شین صاد ضاد، ز سین شین صاد ضاد، اور پھر ہے طا ظا ف قاف کاف۔ بس ہماری طرف سے سبق پورا ہو گیا ہے۔ آپ لوگ کا کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ میم جزاک اللہ خیر۔ مجھے ایک یہ پوچھنا تھا کہ جو ہیوی اور لائٹ اخفا ہیں، تو اگر جو بھی لیٹر فالوڈ بائی دیٹ تنوین اور نون ساکن، اگر وہ لائٹ آ رہا ہے تو ہم لائٹ اخفا ہوگا، ہیوی آ رہا ہے تو ہیوی ہوگا، لیکن اس کے لیے مجھے یہ نہیں لگتا کہ الگ سے ہمیں ایفرٹ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نارمل اخفا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہیوی لیٹر آ رہا ہے تو مطلب بائی ڈیفالٹ ہماری آواز… نہیں سوری، میں آپ کو ایک جگہ کریکٹ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اخفا نہیں ہے، وہ غنہ ہے۔ لائٹ اور ہیوی جو ہے، مے بی ہم نے بھی اس کو بول دیا ہو، اچھا وہ جی انکانشیسلی ہوا ہوگا، وہ غنہ ہے۔ اخفا تو اچھا بائی ڈیفالٹ جی سیم جی ہی جی جی ہوگا، وہ آپ جی جو کہہ رہی ہیں۔ جی لیکن جی میم غنہ میں لائٹ اور ہیوی میں آپ کو ایفرٹس ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ دیکھیے مے بی قاف اور کاف کو آپ بہت ساری جگہ ٹھیک پڑھتی ہوں، بہت ساری جگہ غلط بھی پڑھتے ہوں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سین اور صاد کا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی، لیکن لوگ اکثر فصلی پڑھتے ہیں۔ تو ہیوی لیٹرز کے لیے ایفرٹس ڈالنے ہی پڑتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے ایکچولی۔ وہ جو ہیوی ساؤنڈ جی ہے یا جو عربک لہجہ ہے وہ کلچر میں نہیں ہے۔ اگر کسی عربین کو آپ پوچھیں گی، کسی نیٹو سے پوچھیں گی، تو ان کو ایفرٹس نہیں ڈالنے پڑیں گے، بینگ ان انڈین اور ہمارا اوریجن اس ٹائپ کا ہے، اس لیے۔ جی میم، تو مطلب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر جب ہم وہ ہیوی لیٹر پڑھیں گے، جب ہم ہاں اسے جی، ہیویلی پڑھیں گے تو خود ہی غنہ ہیوی ہو جائے گا، یا ہمیں غنہ کے لیے بھی الگ سے ایفرٹ ڈالنے ہیں؟ خود ہی ہیوی گننا ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات اسی لیے لکھی گئی ہے کہ یہ جتنی آپ بول رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے ماشاءاللہ آپ کا ویسا